میں ایک بہترین بات آپ کو بتاؤں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجذوب بزرگ رہے۔ ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو قید میں رکھے ایک جھوپڑی میں، نہ لوگوں سے ملاقات کرتے نہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ بیان سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو دوستو ابلیس نے سجدے کے لیے منع کر دیا۔ دوستو، ابلیس نے سجدے کے لیے منع کیوں کیا؟ کس نے روکا ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے؟ اس بیان میں ہم یہی جانیں گے کہ ابلیس کو ایسی کون سی شے تھی جس نے سجدہ نہیں کرنے دیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھنا، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ایسا کون تھا جس نے شیطان کو سجدہ نہیں کرنے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں ماننے دیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کی پیش نظر کر رہا ہوں، دھیان سے دیکھیں۔ میں ایک بہترین بات آپ کو بتاؤں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجذوب بزرگ رہے۔ ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو قید میں رکھے ایک جھوپڑی میں، نہ لوگوں سے ملاقات کرتے نہ زیادہ اپنی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تعریف اپنی آپ کی پسند کرنا یہ بھی نفس کی خواہشات میں سے۔ نفس موٹا ہو جاتا ہے لوگ جب زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، آدمی کے اندر غرور اور تکبر بھی آتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا جو گورنر تھا، حاکم تھا، وہ بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا، لا علاج بیماری تھی۔ کئی اطباء حکماء علاج کر کر کے تھک چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جھوپڑی میں ایک شخص آتا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس حاکم کے ہاں بھی جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے حاکم گورنر سے کہا کہ میں ایک درویش کو جانتا ہوں جو فلاں جگہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کے لیے وہ کچھ علاج دے دیں۔ حاکم نے کہا بڑے بڑے حکیم اور طبیب عاجز آ گئے ہیں، اب کسی فقیر درویش کی کیا بات۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے مصافحہ کیا اور اپنا پانی پیا ہوا اس کو دیا یا دم کیا۔ وہ واپس اپنے مقام تک آنے سے پہلے اپنی لا علاج بیماری سے شفا یاب ہو چکا تھا۔ الحمدللہ۔ ہاں، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر ذریعہ کسی کو بھی بناتا ہے۔ اس حاکم کے دل میں ان کی بڑی عزت ہو گئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا اتنے زمانے سے ہمارے علاقے میں ایک ایسے مستجاب الدعوات بزرگ موجود ہیں اور ایسے پہنچے ہوئے سالک موجود ہیں جن سے ہم ہی واقف نہیں تھے، جن کی دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ لا علاج مرض میرا صحیح ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو لے جا کر کے ان کو بڑی عزت دی، بڑے تحفے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ اس جھوپڑی میں اور اس خیمے میں نہیں رہیں گے، آپ چلے علاقے کی سب سے بڑی جامع مسجد میں آپ امامت فرمائیں گے اور پوری مخلوق آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ آپ نے بہت منع کیا کہ مجھے رہنے دو میرے حال پر، وہ نہ مانے، اصرار کیے۔ سبوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے قبول کر لیا۔ بات مشہور ہو گئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے ولی رہتے ہیں، کامل بزرگ ہیں، جن کی دعاؤں سے، جن کے دم سے حاکم وقت کو صحت یابی ہو گئی، سب جگہ بات پھیل گئی، افواہ۔ دوسرے دن جمعہ کے دن بھیڑ اتنی کثرت سے تھی کہ لوگ سڑکوں پر بھرے ہوئے تھے کہ اس بزرگ کو دیکھنے کی کہ کون ہے یہ اللہ والے جن کی کرامتوں کا شہرہ ہو چکا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زندگی بھر اپنے نفس سے مقابلہ کرتے رہے، کبھی شہرت کو پسند نہیں کیا، کبھی اپنی تعریفوں کو نہیں پسند کیا، تو آج آپ کو ایسا لگنے لگا کہ لوگ آج مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، سروں پہ بٹھا لیں گے، پلکیں بچھا دیں گے۔ یہ سب ہوتا ہی ہے دنیا کے ساتھ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام کیسے ہیں، کیا ہے، اس پر کچھ لوگ بات کریں تو ان کی مرضی، لیکن اولیاء وقت ظاہر سی بات ہے وہ اس جہاد میں مصروف ہیں نفس کے۔
شہر کی ایک طوائف تھی، بدنام زمانہ عورت، اس کو آپ نے کچھ پیسے دیے اور ایک لکڑی دی، کہا کہ کل جب میں جمعہ میں جا رہا ہوں تو آ کر کے تم مجھے لکڑی دے دینا، اور یہ کہنا کل رات تم میرے گھر یہ بھول آئے تھے یا یہ مجھے دے چکے تھے واپس۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تک پہنچ رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ سے مسافے کے لیے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ عورت تیز آواز سے پکارتی ہے، کہا کہ فلاں سنو، کل رات تم یہ لکڑی میرے ہاں چھوڑ آئے تھے، یہ لے لو، واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھے، سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا۔ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔ سبوں نے اسی وقت پتھر مارنا شروع کیا اور سب بھیڑ چھٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑے، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا آپ کو، اور آپ واپس آ گئے اور اپنے خیمے میں آ کر کے خوب ہنسنے لگے اور کہا اے نفس، آج میں نے تجھے زیر کر دیا، تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا، لوگ تجھے بہت چاہ رہے تھے اور تو خوش ہو رہا تھا، لیکن آج ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے تیرے کپڑے پھاڑ دیے، تجھے بے عزت کر دیا۔ تو نفس کے ساتھ جہاد ان لوگوں کا ایسا ہوتا تھا کہ ہم زندگی میں جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا الزام شیطان کے اوپر رکھتے ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھا، شیطان سلا دیا، فلاں گناہ کر لیا، شیطان نے کروا دیا۔ شیطان تو کرواتا ہی ہے، اس کی وہ فطرت ہے، شیطان برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت ہی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو برائیوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو شیطان جب ابھی اچھا ہی تھا، یعنی جب ملائکہ کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو تعظیم کا آدم کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو جب شیطان ہی بہکاتا ہے، شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، تو اس ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا اس وقت، جبکہ شیطان ابھی تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔ شیطان تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا ہے نا، اس کا نام تو عزازیل ہے، وہ عزازیل تھا، عبادت گزار تھا، اس کے سجدے بے شمار تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد اور اپنی اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا، تو شیطان بعد میں ہوا، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں نفس امارہ، جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ دوستو، وہ ہوتا ہے نفس امارہ۔ حضرت مفتی سلمان اجہری صاحب نے یہ جو بتایا کہ شیطان کو بھی کس نے گمراہ کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو جس نے تعظیمی سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے حکم کو ٹال دیا، تو اسے کس نے بہکایا؟ یعنی کہ ہمیں انسانوں کو تو شیطان بہکاتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ یہ حضرت مفتی سلمان اجہری نے بتایا کہ اسے نفس امارہ، یعنی اس کے نفس نے اسے روک دیا کہ میں تو ان سے افضل ہوں، میں کیوں انہیں سجدہ کروں۔ تو یہ اس کا جو تھا یہ نفس تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک دیا۔ تو یہی نفس جس سے ہمارے بزرگان دین ہمیشہ لڑائی کرتے، جہاد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ دوستو، اس پرخطر زمانے میں ہمیں بھی نفس امارہ سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دوستو، اب پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔